جناب وسیم اختر صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹیج پہ موجود ڈپٹی چیئرمین پیپلز پارٹی جناب یوسف رضا گیلانی صاحب، سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے ذمہ دار، معزز خواتین و حضرات، سب سے پہلے میں امتیاز بھائی کا اور آپ کے ادارے کا شکر گزار ہوں، اور ایک جو ذمہ دار ہے آپ کے ادارے کا اس کا شکر گزار ہوں۔ جو کانفرنس آپ نے منعقد کی ہے یہاں، یہ آج میں سمجھتا ہوں وقت کی ضرورت تھی، اور جن حالات سے ہمارا ملک گزر رہا ہے، اندرونی اور بیرونی مشکلات میں گھرا ہوا ہے، اداروں میں جو تصادم نظر آ رہا ہے، ان سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ ایک اچھا قدم ہے۔ اور جیسا کہ امتیاز بھائی نے یہاں ذکر کیا کہ یہ اسلام آباد اور کراچی بھی جائیں گے، بالکل ان کو جلد سے جلد کوشش کرنی چاہیے کہ ان علاقوں میں بھی جائیں، ان شہروں میں بھی جائیں، اور سول سوسائٹی کو اپنے ساتھ لیں، کیونکہ ایک بہت بڑی طاقت ہوتی ہے سول سوسائٹی، اور جہاں ہم پہنچ چکے ہیں، جو تصادم ہم دیکھ رہے ہیں، اس سے جمہوریت اور ملک کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، میں صرف اپنی پارٹی پالیسی، جس کا اظہار الطاف بھائی کے بیانات میں بھی ہوا ہے، جو اختلافات، جو تصادم نظر آ رہا ہے، اس پہ الطاف بھائی کے بیانات آ چکے ہیں، تفصیلی بیانات آ چکے ہیں کہ اداروں کو اپنے اختیارات میں رہ کر کام کرنا چاہیے، اس سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے۔ آج 65 سال گزر چکے ہیں، ہم نے بہت نشیب و فراز دیکھے۔ میں ڈیٹیل میں دل تو کرتا ہے جانے کا، مگر یہ وقت ہے نہیں، میں سمجھتا ہوں آج ہمیں وقت نکالنا ہے، خوش اسلوبی سے، طریقے سے، اور کوشش کرنی ہے کہ مسائل بھی حل ہوں۔ 4.5 سال کا اگر میں ذکر کروں، نظر آتی ہے، میں کولیشن پارٹنر ہوں، ایل پلاننگ بھی نظر آتی ہے، بیڈ گورننس بھی نظر آتی ہے، مگر کوشش جاری ہے کہ ان چیزوں کو بہتر کر لیا جائے۔ یہ ایک کانٹوں کی سیج ہے، یہاں تک 65 سال میں جو ہم پہنچے ہیں، یہ کانٹوں کی سیج ہے۔ سیاست اپنی جگہ، کرپشن اپنی جگہ، کوئی انکار نہیں کر سکتا، مگر مداخلت، انٹرفیرنس، جس طرح ڈیموکریسی پروان چڑھ رہی ہے اس ملک میں، وہ مجھ سے بہتر آپ جانتے ہو۔ کہاں کہاں کون کون سے ادارے انٹرفیئر کرتے رہے ہیں، اب ہر چیز عیاں ہے۔ کسی زمانے میں لوگ مذاق کیا کرتے تھے کہ ایجنسی، لوگ سمجھتے تھے سگریٹ کی ایجنسی، کسی گولڈ لیف کی ایجنسی۔ آج بچہ بچہ جانتا ہے جب کوئی ایجنسی کا نام لیتا ہے کہ کون سی ایجنسی، اور اللہ کا شکر ہے کہ اس ایجنسی کو بھی خیال ہو رہا ہے، خیال آ گیا ہے کہ جو ماضی میں وہ کرتے رہے ہیں، وہ اس ملک اور شہر کے لیے، شہریوں کے لیے صحیح نہیں تھا۔ اس سے پہلے جو سیمینار کا حصہ گزرا ہے، میں نے بھی چند تقاریر سنی تھی، وہ بھی یہی کہتے ہیں
جو اپوزیشن جماعتیں تھیں جو بات کر رہی تھیں یہاں، ان کے بھی خیالات یہی ہیں. تو بھائی جب ہمارے اتنے خیالات ملتے ہیں تو پھر وہ شوشہ کس بات کا جلدی الیکشن کرا دو، میری باری آ جائے، یہ شوشہ پھر کس بات کا؟ اتنا انتظار کیا 4.5 سال، تھوڑا سا انتظار اور کر لیں. اتنی جلدی کیا ہے؟ اور اگر آپ آ بھی گئے تو کیا کرو گے؟ حالات آپ کے سامنے ہیں، کیسے کرو گے؟ اس ٹرانزیشن میں کہیں خدا نہ خواستہ کچھ اور نہ ہو جائے. آج ساری سیاسی جماعتیں متفق ہیں کہ ڈیموکریسی کو ڈیریل نہیں ہونا چاہیے. اور سامنے ہیں، سب مشکلات سامنے ہیں. ہم حکومت میں رہتے ہوئے اس کو کرٹیسائز کرتے ہیں، مگر ہمارے 2 لیڈر الطاف حسین بھائی، آصف زرداری صاحب، دونوں ایک ایسی سوچ رکھتے ہیں کہ اس ڈیموکریسی کو چلنا چاہیے، اس کو ڈیریل نہیں ہونا چاہیے. ہمیں مشورے دیے جاتے ہیں، ہمارے اپنے کلیگ مشورے دیتے ہیں. میں کھل کے بات کر لوں گا، ہمارے دوست بھی ہیں مسلم لیگ نون میں، وہ ہمیں مشورے دیتے ہیں کہ حکومت کو چھوڑ دو تاکہ حکومت نہ رہے گی، نئے الیکشن ہوں گے. تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ ہم تو 25 MNAs ہیں، ہمارے نمبرز تو بہت چھوٹے سے ہیں. آپ کے اتنے سارے MNAs ہیں، آپ کی پوری حکومت ہے پنجاب کی، آپ ریزائن کر دو. حکومت میں اتنا ہمت نہیں ہے کہ وہ بائی الیکشن اتنے سارے کرا دے. آج آپ پہل کرو، ہمت کرو کہ اس حکومت کو ختم کریں اور آپ اپنی حکومت بنائیں. مگر ہمت نہیں ہوتی. ہمیں تو مشورہ دیا جاتا ہے کہ آپ کیوں چپکے ہوئے ہو پیپلز پارٹی کے ساتھ. تو آپ اپنے گریبان میں بھی جھانک کے دیکھیں تو آپ کیا کر رہے ہیں. تو یہ کرٹیسزم چلتا رہے گا، چلتا رہا ہے، پارلیمنٹ کے اندر، پارلیمنٹ کے باہر. آج جس دور سے ملک گزر رہا ہے، میں سمجھتا ہوں ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم نے حکومت کو ایک شیڈو بجٹ دیا گورنمنٹ میں رہتے ہوئے، اور اس میں فاروق ستار صاحب کی جو اسپیچ تھی بجٹ کی، اس میں اتنا کرٹیسزم تھا، خدا نہ خواستہ فار دا سیک آف کرٹیسزم نہیں تھا. ہم نے تجاویز بھی دی اور طریقہ کار بھی بتایا کہ کس طرح چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں، کرپشن کس طرح ٹھیک ہو سکتی ہے، آپ کی پریورٹیز کیا ہونی چاہیے، انرجی، گیس، یہ ہم نے ان کے سامنے رکھا. لا اینڈ آرڈر، لوڈ شیڈنگ، یہ ساری چیزیں تجاویز دیں کہ کرپشن کیسے کم کر سکتے ہو. یہی طریقہ ہے. ابھی میرے ایک ساتھی نے کہا کہ آپ کبھی مسلم لیگ نون کے ساتھ لگے رہتے ہیں، کبھی آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ چپکے رہتے ہیں. تو بھائی مجھے تیسرا آپشن بتاؤ، کیا کروں؟ 2 بڑی جماعتیں یہی ہیں. میں ان میں رہ کے ان کی غلطیاں ان کے سامنے لا سکتا ہوں اور لا رہا ہوں. ہم نے تجاویز رکھی، ہماری میٹنگز گیلانی صاحب سے بھی ہوئی ہیں ماضی میں، پرویز صاحب سے بھی ہوتی ہیں، صدر صاحب سے ہوئی ہیں. ہم نے ان کے سامنے تجاویز رکھی. دیکھیں، یہ میری سوچ ہے کہ اگر آصف صاحب کی جگہ نواز شریف صاحب آ جاتے 4.5 سال پہلے تو کیا سب ٹھیک ہوتا؟ حالات دیکھیں اپنے ملک کے، اکانومی دیکھیں، اداروں کو خراب کرنے والے، معذرت کے ساتھ اس میں ہمارا ہاتھ بھی ہے، پولیٹیسائز کرنے میں سیاستدانوں کا ہاتھ بھی ہے. ایسی پوسٹنگیں کر کے اداروں کا ستیاناش ہم نے ہی کیا ہے. تو اب ہم وہ جو ایک عام زبان میں کہتے ہیں کہ چھت سے لگ چکے ہیں، ظاہر ہے واپس آنا ہے ہمیں. میں ہمت نہیں ہارا ہوں. انشاءاللہ کرپشن بھی دور ہوگی اور حالات بھی بہتر ہوں گے. مجھے انتظار ہے کہ اچھے لوگ پارلیمنٹ میں آئیں، پارلیمنٹ انٹیکٹ رہے. میں تو پارلیمنٹ میں اندر کھڑے ہو کے کرٹیسائز کرتا ہوں کہ یہ پارلیمنٹ میں جو لوگ بیٹھے ہیں یہ کرپٹ ہیں. ٹائم کے ساتھ ساتھ لوگ ٹھیک ہوں گے، آ رہے ہیں. نون میں بھی اچھے MNAs ہوں گے، اچھے MPs ہوں گے، پیپلز پارٹی میں بھی ہوں گے، اور دوسری جماعتوں میں بھی ہوں گے، ANP میں بھی ہوں گے، کاف میں بھی ہوں گے. اچھے لوگ جب تک پارلیمنٹ میں نہیں آئیں گے، جب تک فیوڈل مینٹالٹی سے جان نہیں چھوٹے گی، جب تک موروثی سیاست ختم نہیں ہوگی، جب تک پارلیمنٹ میں وہ قوانین نہیں بنیں گے جو ایک عام آدمی کے لیے اس کی بہتری کے لیے ہوتے ہیں.
تو ہماری جدوجہد یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں چینج آئے, مائنڈ سیٹ میں چینج آئے, کوٹا سسٹم ختم ہو, زراعت پہ ٹیکس لگے, جو بھی انکم ہوتی ہے اس پہ ٹیکس لگے. جب یہ میجرز لیے جائیں گے تو بہت ساری تبدیلیاں آئیں گی. اداروں میں پولیٹیکل افیلیشن سے بالا تر ہو کے اگر لوگوں کو تعینات کیا جائے گا, ادارے بھی مضبوط ہوں گے. آج جو پولیس کا ادارہ ہمارے سامنے ہے وہ سیاستدانوں کی وجہ سے, ہم نے تباہ کیا اس ادارے کو اپنی مرضی کے ایس ایچ او لگا کے. وہ پھر ایس ایچ او سے ظاہر ہے ڈی ایس پی بنتا ہے, ایس پی بنتا ہے, ڈی آئی جی بنتا ہے, پھر وہ بڑے ڈیسیشن لیتا ہے آئی جی بن کے. تو یہ ہماری غلطیاں ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں ان غلطیوں کو, ہم کوشش کر رہے ہیں کہ چیزیں بہتر ہوں. پارٹی پالیسی ہماری یہی ہے کہ تجاوز نہ کریں ادارے, انکلوڈنگ میڈیا. میڈیا ماشاءاللہ ایک بڑا ستون بن چکا ہے. اپنے دائرے میں رہ کے اگر ہم کام کریں اور یہ ٹائم نکالیں, کیونکہ ایسی طاقتیں ہیں ملک کے اندر, ملک کے باہر, جو چاہتی ہیں کہ یہ ملک ڈی اسٹیبلائز رہے, یہ ملک خدا نخواستہ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو. تو ہمیں اس وقت اتحاد کی ضرورت ہے بھائی. اگر ہم اپنی باریوں میں لگے رہیں گے تو کوئی اور فائدہ اٹھا جائے گا. ہم متحد رہیں گے, ہم پارلیمنٹ کو انٹیکٹ رکھیں گے تو جمہوریت چلتی رہے گی. آج میری نظر میں سو کالڈ جمہوریت ہے, آج اصل جو جمہوریت ہے وہ نہیں ہے. مگر ٹائم کے ساتھ ساتھ جیسے کہ میں نے کہا بالکل چیزیں بہتر ہوں گی, اچھے لوگ آئیں گے, پارلیمنٹ میں قانون سازیاں ہوں گی, امینڈمنٹس ہوں گی آئین میں. ہمیں ان چیزوں کی ضرورت ہے. اگر ہم 7 مہینے انتظار کر لیں تو میں نہیں سمجھتا کوئی آسمان ٹوٹ پڑے گا. 4.5 سال گزر چکے, تھوڑا سا وقت اور صحیح. ایک ایماندار کنسنسس کے ساتھ ایک الیکشن کمشنر ہم لے کے آئیں, کیئر ٹیکر گورنمنٹ لے کے آئیں. یہ طریقہ ہے, نہ کہ خدا نخواستہ ہم اکسائیں اور ایگزیجریٹ کر کے چیزوں کو عوام کے سامنے لائیں, ان کو اشتعال دلائیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. میں بولنا تو نہیں چاہ رہا تھا, مگر میں یہاں احسن اقبال صاحب ایک بات کر کے گئے میرے قائد کے حوالے سے, الطاف حسین کے حوالے سے. الطاف بھائی کا پچھلے دنوں ایک سٹیٹمنٹ آیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا این آر او کے حوالے سے کہ اگر این آر او پہ کوئی بحث کرنا چاہتا ہے تو میں اوپن ہوں بحث کے لیے, میں کر لوں گا اس کے ساتھ بحث. ایسی بات کہی تھی انہوں نے اپنی سپیچ میں. یہ کہیں نہیں کہا تھا کہ ہمارا سٹینڈ این آر او پہ کوئی بدل گیا ہے خدا نخواستہ. ہم آج بھی ہمارا وہی سٹینڈ ہے جو ماضی میں این آر او پہ سٹینڈ رہا ہے. الطاف بھائی نے تو اپنے ذہن کی بات کی تھی کہ اگر میرے ساتھ کوئی مناظرہ کرنا چاہتا ہے این آر او پہ تو وہ کر سکتا ہے. تو وہ پوائنٹس تو وہی بتا سکیں گے جب مناظرہ ہوگا. تو اس کو پھر ایگزیجریٹ کر کے اتنی لوگوں میں بات کرنا ایک سیاستدان کو زیب نہیں دیتا کہ ایک لیڈر کے حوالے سے غلط سٹیٹمنٹ عوام کے سامنے رکھے. ان کا یہ کہیں سٹیٹمنٹ نہیں رہا. تو اگر ہم اس طرح کرتے رہیں گے اور ہم ماضی کی غلطیوں سے سبق نہیں سیکھیں گے تو پھر کوئی اور آئے گا, جیسے کہ آپ نے اپنی بات میں کہا, شک کا اظہار کیا. مگر اللہ کا شکر ہے کہ اب سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ کافی تجربے کار ہو چکی ہیں, سیکھ چکی ہیں, ٹھوکریں کھا کے سنبھل چکی ہیں انشاءاللہ. اور وہ طاقتیں جو آتی رہی ہیں اور جو کوشش کرتی رہی ہیں وہ بھی تھوڑی سی مشکلوں میں ہیں اور یہ بھی سمجھتی ہیں کہ سیاسی جماعتیں, میڈیا بڑا اسٹرانگ ہے. تو یہ چنے جو ہیں وہ لوہے کے چنے لگنے لگے ہیں انہیں. میں ایک بار پھر امتیاز صاحب کا, آپ کے ادارے کا بہت شکر گزار ہوں کہ مجھے موقع فراہم کیا کہ میں اپنے پارٹی کی پالیسی آپ سب کے سامنے رکھوں. تھینک یو سو مچ.